بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمسح السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السخط وكل لحم نبت من السخط كانت النار أولى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی حرام مال کمائے اور اس حرام مال میں سے وہ صدقہ کرے اور اللہ رب العزت اس کے اس صدقے کو قبول فرما لیں. ولا ينفق منہ اور کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی حرام مال کمائے اور اس میں سے وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے اور اپنے اہل و عیال بھی بچوں کے اوپر خرچ کرے. فیبارک لہ فیہ اور اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دے. ولا یترک خلف الظہر الا کان زادہ الی النار اور ایسا مال جو اس نے حرام طریقے سے کمایا اسے وہ اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا مگر وہ اس کے لیے دوزخ کا توشہ بن جاتا ہے. ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ بے شک اللہ تبارک و تعالی برائی کو برائی کے ذریعے سے دور نہیں کرتے مٹاتے نہیں. ولکن یمحو السیئ بالحسن بلکہ اللہ تبارک و تعالی برائی کو نیکی کے ذریعے سے ہٹاتے ہیں. ان الخبیث لا یمحو الخبیث بے شک خبیث اور ناپاک چیز اور برائی خبیث اور ناپاک چیز کو نہیں مٹا سکتی. اس حدیث مبارکہ میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے کہ ایک انسان دنیا کے عارضی نفع کی خاطر وہ مال کماتا ہے اور چند روزہ زندگی کے آرام کے لیے راحت کے لیے عیش و عشرت کے لیے وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اور جو دائمی زندگی ہے اس کو وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. اس کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو نیلام کرتا ہے اس کے لیے وہ غریبوں کا خون چوستا ہے اس کے لیے وہ دنیا جہان کی دروغ گوئی اور فراڈ کرتا ہے تاکہ اس کے پاس دنیا کے چند چکے جمع ہو جائیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرمایا کہ اس کی آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہے. اب اگر یہ انسان اس حرام کمائی سے یہ سوچ کر کے کہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دوں تو اس سے مجھے نفع ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی حرام مال میں سے صدقہ کر کے اس کے اوپر اجر کی اور ثواب کی امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے کو اس کے خیرات کو قبول کریں گے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا.
اور اسی طریقے سے اگر وہ آدمی اس مال کو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے یا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر کے یہ امید رکھے کہ اس سے برکت پیدا ہوگی گھر کے اندر، تو فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں اللہ رب العزت برکت ڈالیں، حرام مال میں کوئی برکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ جس مال کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا، اب جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس مال کو پیچھے چھوڑ کر کے، تو یہ اس کو حرام کمائی اس کے ورثاء میں جو تقسیم ہوتی ہے، اب جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ حرام کا ارتکاب کریں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے اندر پڑیں گے، اور اس سارے کا وبال جو ہے اس انسان کے اوپر پڑے گا جس نے اس مال کو ابتداءً کمایا، حرام مال کمایا۔ تو فرمایا کہ یہ حرام مال اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جاتا ہے اور اس کو جہنم میں پہنچا کر کے چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو برائی کے ساتھ نہیں مٹاتے، کہ ایک آدمی جو ہے حرام مال کما کر کے پھر اس میں سے صدقہ کرے اور سمجھے کہ میری یہ برائی مٹ جائے گی، بلکہ اللہ نیکی کے ساتھ جو ہے برائی کو مٹاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے گا تو اس نیک عمل سے اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹیں گے، اور برے عمل سے اس کے جو گناہ ہیں فرمایا وہ محو نہیں ہو سکتے، مٹ نہیں ہو سکتے۔ دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة لحم نبت من السخط، کہ وہ گوشت کہ جو حرام سے جس نے پرورش پائی، تو فرمایا کہ ایسا گوشت، ایسا جسم وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّخْطِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور ہر وہ گوشت کہ جس نے حرام کے ذریعے سے پرورش پائی ہے، تو فرمایا کہ وہ دوزخ کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ دوزخ میں جائے۔ یعنی جب تک اللہ رب العزت اس حرام کمائی کی اسے سزا نہیں دیں گے جس کی وجہ سے اس کے جسم نے پرورش پائی ہے، اس کو دوزخ میں ڈال کر کے، اور اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، اس وقت تک اس انسان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یا فرمائے کہ اللہ رب العزت چاہیں تو بغیر دوزخ میں ڈالے اس کو معاف کر دیں اور معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں، لیکن حرام کمائی سے جس نے نشو و نما پائی ہے، جب تک کہ اللہ اسے معاف نہ کر دیں یا اسے سزا نہ دے دیں، وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس نے حرام کے ساتھ غذا پائی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم کا، اور ان 10 درہموں میں 1 درہم جو ہے وہ حرام کا تھا، لم یقبل اللہ تعالیٰ لہ صلاۃ ما دام علیہ، تو جب تک وہ کپڑا جس کے اندر 1 درہم حرام کا شامل ہے اس کے جسم پر موجود ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ثم ادخل اصبعی فی اذنی وقال سمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعته یقول، پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال کر کے زور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے یہ دونوں کان جو ہیں یہ بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔ یعنی میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جس آدمی نے ایسا کپڑا پہنا کہ جس میں 1 درہم بھی حرام کا ہوا تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے 1 لقمہ حرام کمائی کا کھا لیا تو 40 دن تک اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی حرام کھائے تو بہتر ہے اسے کہ اس کے منہ کے اندر خاک اور مٹی جو ہے وہ ڈال دی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، اللہ نے حلال جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی واضح کر دیا ہے،
اور جتنی حرام چیزیں ہیں ان کو بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور اس حلال اور حرام کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، لا یعلمون کثیر من الناس، جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ انہی لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے کہ جو علم کے اندر راسخیت رکھتے ہیں، اجتہاد کا ملکہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ دونوں طرف کے دلائل کو دیکھ کر کے کسی ایک جانب کو راجع کر کے اس کے بارے میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کو ان مشتبہ چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس آدمی نے اپنے آپ کو ایسی مشتبہ چیزوں سے بچا لیا تو اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت اور آبرو کو بھی محفوظ کر لیا۔ اور جو انسان ایسی مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو وقع فی الحرام، تو فرمایا ایسا انسان جو ہے وہ حرام کا ارتکاب کر جائے گا اور حرام میں پڑ جائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو جیسے ایک چرواہ ہوتا ہے اور وہ اپنے جانور جو ہے چراتا ہے چراگاہ کے اندر، تو اگر کسی کی چراگاہ جو ہے اس کی بالکل بارڈر پہ جا کر کے وہ اپنے جانوروں کو چرائے گا، تو اگر تھوڑی سی بھی اس سے غفلت ہوگی تو اس کے جانور جو ہے وہ دوسرے آدمی کی چراگاہ میں داخل ہو کر کے اس سے چر جائیں گے، اور نتیجتاً اس آدمی کو اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی، اس کا یہ جو ہے مجرم بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ انسان جو ہے اس باڑ سے دور ہٹ کر کے اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، تو ایسی صورت میں دوسرے آدمی کی چراگاہ میں ان جانوروں کا داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ جو جتنی بھی مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو جب ان سے دور رکھے گا تو اس کے نتیجے میں حرام سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر مشتبہ چیزوں کے اندر پڑا رہا، مثال کے طور پر اس کا مال ہے، کچھ مال اس میں سے حلال ہے، کچھ اس کے اندر حرام ہے، اور وہ مخلوط ہو گیا، مکس ہو گیا ہے، اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، تو یہ مشتبہ بن گیا۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کو اس سارے مال سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ یا ایک آدمی ہے، اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اور بعد میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے کہا کہ میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں۔ اب رضائی بہن بھائی کا نکاح جو ہے وہ آپس میں جائز نہیں ہے، تو اب فرمایا کہ یہ شبہ پیدا ہو گیا۔ اس عورت نے آ کر کے گواہی دی کہ یہ تو دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، اب جو ہے اس کی گواہی کی وجہ سے یہ اشتباہ پیدا ہو گیا کہ ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ شبہ ہے، تو اس شبے کے نتیجے میں چاہیے تو یہ کہ فوراً ان کا نکاح جو ہے وہ توڑ دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف اس بات کا بھی امکان اس کے اندر موجود ہے کہ وہ عورت جو ہے جو کہہ رہی ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہو، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس عورت نے ان کو دودھ پلایا ہے اور یہ اس کے رضائی بچے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو، ان دونوں کے درمیان میں جدائی ڈالنا چاہ رہی ہو، تو ایسی صورت میں ان کا نکاح جو ہے اس کو باقی رکھنے کے بارے میں بھی جو ہے دلیل موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر اشتباہ پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس اشتباہ سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آدمی اس عورت کو اپنے نکاح میں نہ رکھے اور اس کو نکاح سے جو ہے وہ الگ کر دے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح سالم رہے تو سارا جسم صحیح سالم رہے گا، اور اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم کے اندر فساد پیدا ہوگا، اور وہ دل ہے۔ تو اس میں تعلیم یہ دے دی کہ انسان کو ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ اگر دل انسان کا بھٹک گیا اور مشتبہات کے اندر پڑ گیا تو یہ بہت دور تک انسان کو لے جائے گا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو ہر وقت اپنے جسم کی، اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی نگرانی کرنی چاہیے
اور حرام سے اس کو بچانا چاہیے کہ حلال مال دل میں پہنچے گا تو اس سے اچھی صلاحیت پیدا ہوگی، حرام پہنچے گا تو اس سے دل کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور دل کے فساد و بگاڑ کا نتیجہ سارے اعضاء سے ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔